یا وارث حق وارث۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، وصال حق میں جو ہے ان کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ النقانیہ اور آفتاب ولایت۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں ضعیفی اور کمزوری کے سبب سیر و سیاحت تو موقوف ہو چکی تھی، مگر آستانہ عالیہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جس کا جی چاہتا بلا روک ٹوک سرکار میں چلا جاتا۔ چنانچہ فتح پور کے ایک مجذوب درویش کی یہ بڑھ رہا کرتی تھی کہ یارو ابھی دربار عام ہے، چلو آستانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عنقریب دربار خاص میں ہوا چاہتا ہے، دروازہ بند ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہو چندے حکم ہو گیا کہ دروازہ بند رہا کرے۔ اب استغراق ہر وقت ہی طاری رہنے لگا تھا۔ آخر 1904 تک یہ نوبت پہنچی کہ استغراق کما وقت محویت کی حد تک تجاوز کر گیا۔ آپ ہر وقت محو جمال یاد رہنے لگے، مگر اس گہرے استغراق کے باوجود یہ بات تعجب خیز تھی کہ جب کوئی طلب حق آتا تو آپ ہوشیار ہو جاتے اور کامل رہنمائی فرماتے کہ سال کی تشفی ہو جاتی، دین و دنیا سنور جاتی۔ آپ نے اپنی بے حد بے حساب ضعف و علالت کے باوجود تبلیغ و تلقین کو کسی دوسرے وقت کے لیے ملتوی نہ فرمایا۔ زندگی کے آخری لمحات تک رشد و ہدایت کا فریضہ محبت ادا فرماتے رہے۔ اس مہکدے میں بڑھتی ہے روحانیت کی میں، اس مہکدے سے کوئی بھی پیاسا نہ جائے گا۔ اس سلسلے میں نہ کبھی مرض کی شدت کا عذر کیا، نہ کسی دکھ تکلیف کا اشارہ تک فرمایا، ہر وقت ہر طالب حق کو اپنایا۔ ویسے بھی آپ کا صبر و تحمل تو مشہور ہی تھا۔ چہرے کا رنگ متغیر دیکھ کر لوگ آپ کا حال معلوم کرتے، مگر آپ مرض کی اذیت کا اظہار نہ کرتے۔ ڈاکٹر حکیم لاکھ اصرار کرتے، مگر آپ اپنی زبان سے بیماری کی کوئی علامت تک ظاہر نہ کرتے۔ بس ہر ایک کے جواب میں سے خداوند تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے، اور لطف یہ کہ اپنے تیمارداروں کو آپ خود تسلی دیتے اور اپنی تکلیف کو بہرحال چھپاتے، اور پھر دلداری کا یہ عام کے تیمارداروں کی خاطر ہر قسم کی دوا بھی پی لیتے، حالانکہ اس کا فائدہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار استغراق کے سبب گفتگو ترک فرما دی تھی، مگر اگر خدا مرض کرتے کہ حضور کھانا تناول فرما لیں تو ناخوش ہو کر جواب دیتے، ابھی تو کھا چکے ہیں، یا پھر یہ کہ نماز وقت پر ادا فرما چکے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ نماز ادا فرماتے۔ اگر کوئی کہتا کہ سرکار نماز تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ خیر ہے، پڑھ لی تو تمہارا کیا حرج ہوا۔ اس طرح ضعیفی کے آزار اور بیماری کی اذیت کے عالم میں آپ نے اپنے روشن عمل سے ثابت کر دیا کہ واقعی نماز مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اب بھلا کون وارثی ہوگا جو سرکار والا کے استغراق کے عالم میں اس عملی ثبوت کے باوجود نماز کی شرعی اور ظاہری ادائیگی سے بے ہوش و حواس انکار کرنے کی جرات کرے گا۔ آخر 18 محرم کی شب آ پہنچی۔ سرکار والا کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی، پہلے زکام اور قدرے حرارت ہوئی۔ خادم خاص نے پوچھا سرکار کا مزاج کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا الحمدللہ اچھا ہے۔ 20 محرم تک یہی کیفیت رہی۔ شب میں تا دیر ذکر شہدائے کربلا بطور خاص فرماتے رہے۔ دن بدن طبیعت ناساز ہونے لگی تو خدام کو فکر لاحق ہوئی۔ آخر 24 محرم کو حکیم محمد یعقوب دربھنگہ سے بلائے گئے۔ سرکار والا نے انہیں دیکھ کر فرمایا یعقوب اب تو رہو گے؟ حکیم صاحب نے عرض کی حضور کی صحتیابی تک حاضر رہوں گا۔ یہ سن کر آپ مسکرا دیے اور فرمایا اچھا چلو ٹھہرو۔ حکیم صاحب نے باہر آ کر بتایا کہ حضور کا جملہ اب تو رہو گے اور مسکرا دینا خالی از علت نہیں، میری تو دل کی حالت دیگرگو ہے۔ اس دوران نواب عبدالشکور صاحب وارثی نے حکم دیا کہ 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک دوا دارو کے لیے کوئی مانگے تو فوراً دیا جائے۔ نواب صاحب خود بھی اپنے ہاتھوں سے دوائیں کو اس طرح مشغول رہتے کہ آپ کھانے پینے کا تک ہوش نہ رہا۔ دن رات ننگے سر ننگے دوڑ دھوپ میں لگے رہے۔ دیگر معتقدین آستانے کی ڈیوری پر غربا میں اناج بانٹتے، کپڑے تقسیم کرتے، کوئی نقد روپیہ خیرات کرتا، کوئی بکرے ذبح کر کے صدقہ دیتا۔ غرض حضرت توفیق دن رات یہی سلسلہ خیرات جاری رہا۔ 26 محرم کو شہر اٹاوے سے حکیم سلطان محمود صاحب آئے۔ سرکار والا کی نبض مبارک دیکھی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی نبض ایسی سست چلتی کہ وقت آخر معلوم ہوتا، اور کبھی ایسی قوی چلتی کہ جیسے صحت مند نوجوان کی نبض ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بارش انوار الہی کے درمیان مشاہدہ حق میں یہی جذبات باطنی کی ہم آہنگی اور روحانی کیفیات کی تغیر پذیری کے اثرات تھے۔
27 محرم کی شب کو بخار بہت تیز ہو گیا۔ تھرمامیٹر لگایا گیا تو 104 ڈگری بخار تھا۔ تھوڑی دیر میں پھر لگایا تو محض 99 ڈگری حرارت رہ گئی اور دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اور لطف کی یہ بات کہ اس دگرگوں حالت میں لوگ کثرت سے مرید ہو رہے تھے۔ تعلیم و تلقین کا کام بڑھ گیا تھا، مگر یہ فرض محبت کی بآسن خوبی ادا ہو رہا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شدت مرض کی اس بے چینی میں بھی آپ کی انگشت شمار بدستور چلا کرتی تھی۔ 28 محرم کو حالت ایسی نازک صورت اختیار کر گئی کہ منہ سے خفیف کی آواز تک نکلنا دشوار ہوگی۔ اس دوران ایک ضعیفہ بیمار کرسی کو آئی اور تڑپ کر بولی، میاں صاحب اب تو اچھے ہو جاؤ۔ یہ الفاظ کچھ اس قدر درد لہجے میں اس ضعیفہ نے کہے کہ حاضرین پر کیا افطاری ہو گیا۔ چنانچہ اس وقت سرکار والا نے سر مبارک اٹھایا، محبت سے دیکھا اور شفقت سے فرمایا، گھبراؤ نہیں، ہم اچھے ہیں۔ اس طرح آن کی آن میں روندی ہوئی آواز اس قدر بلند ہوئی کہ ہم ہمت افزا الفاظ دور کھڑے لوگوں نے بھی بخوبی سنے اور وہ ضعیفہ بھی دور سے بلائے لیتی ہوئی مطمئن واپس چلی گئی۔ اس لطف خاص کے قربان جائیے کہ ایسے نازک حالت میں بھی اپنے غلاموں کو مایوس نہ لٹایا۔ 29 محرم کو خلاف امید طبیعت بشاش ہوگی۔ جب کسی نے مزاج پرسی کی تو برجستہ فرمایا، ہم اچھے ہیں۔ خدام کی طرف اشارہ کر کے یہی لوگ کہتے ہیں کہ بیمار ہوں۔ طبیعت کا یہ رنگ دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ کوئی نقد خیرات کرتا، کوئی غلہ تقسیم کرنے لگا، کسی نے جانور ذبح کیے، کسی نے خوشی میں میلاد شریف پڑھوایا، کسی نے مساکین کو کھانا کھلایا۔ چنانچہ اس پرمسرت دن کی یاد میں پھر ہمیشہ کے لیے پنڈت دیندار شاہ صاحب وارثی آستانہ عالیہ پر عمر بھر ہر سال اسی تاریخ کو میلاد شریف پڑھواتے رہے۔ آج وزیرستان سے نادر خان نام کا ایک نوجوان آیا اور سرکار میں حاضر ہو کر رونے لگا کہ مجھ سے حضرت نے وعدہ فرمایا تھا کہ 3 برس کے بعد آنا، تمہیں فقیر بنا کر احرام دیں گے۔ یہ سن کر آپ نے آنکھیں کھول دی، اٹھ کر بیٹھ کے اس وزیری کی طرف کچھ غور کیا اور پھر لیٹ کے خان صاحب موصوف سے فرمایا، جاؤ آج نہیں کل لانا، کیونکہ 3 سال کی مدت ختم ہونے میں ابھی 1 دن باقی تھا۔ ایسی نازک حالت میں آپ کی ہوشمندی کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس ساری گفتگو سے تکان بے حد بڑھ گئی اور حالت دیگرگوں ہو گئی، چونکہ اس لیے پہلے حکیم عبدالحی صاحب کے علاج سے فائدہ ظاہر ہوتا تھا، اس لیے انہی کو پھر بلایا گیا۔ مگر اب کہ حکیم صاحب جیسے ہی حاضر ہوئے، سرکار نے انہیں تیز نظر سے دیکھ کر فرمایا، اب تم چلے جاؤ۔ یہ سنتی حکیم صاحب مست ہو گئے، حضوری سے اٹھ کر چلے گئے۔ پیر کہیں رکھتے تھے اور کہیں پڑتا تھا، آنکھیں سرخ اور بدن چور چور تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حکیم صاحب خالی نہیں جا رہے ہیں۔ پھر کسی کے روکنے سے حکیم صاحب نہ رکے، اسی حالت میں فی الفور تشریف لے گئے۔ 30 محرم کو سخت بے چینی رہی۔ اسی حالت میں ایک بوڑھے نانک شاہی فقیر حاضر خدمت ہوئے، انہیں دیکھتے ہی آپ نے فرمایا، تم آگے بیٹھو۔ آخر اسی حالت میں انہیں توبہ استغفار پڑھا کر اپنا مرید کیا، احرام عطا فرما کر رسول شاہ کا خطاب دیا اور رخصت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤ خدا کی رضا میں راضی رہنا، مر جانا مگر ہاتھ نہ پھیلانا۔ اس تمام کارروائی کے بعد جو تھکان ہوئی تو غشی طاری ہوگی۔ آخر کچھ دیر بعد نہایت دھیمی آواز میں پوچھا، کتنے بجے ہیں؟ خادم نے جواب دیا، 3 بجے ہیں۔ اس پر آپ نے یہ معنی خیز الفاظ ادا کیے، ابھی بہت دیر ہے، مشکی گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بھیلی آ گئی، 4 بجے سوار ہوں گے۔ یہ سن کر لوگ سکتے میں آ گئے۔ بعض نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ مشکی گھوڑا دراصل کالی رات ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یعنی رات اب ختم ہو رہی ہے۔ بھیلی سے مراد سفر آخرت کی سواری وہ آ گئی ہے، یعنی دار بقا کے لیے روانگی قریب آ گئی ہے اور روانگی کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہے۔ غرض یہ کہ غشی کی حالت طاری تھی، مگر کل آنے والے وزیرستانی خان صاحب حاضر ہوئے تو سرکار والا نے آنکھیں کھول دی۔ عذرائے وعدہ 3 سال کی مدت رات ختم ہو چکی تھی اور آج 4تھے سال کا پہلا دن تھا۔ چنانچہ سرکار والا نے اسی نازک حالت میں اس وزیرستانی کو احرام عنایت فرمایا اور اپنی زبان مبارک سے فقیر شاہ کا خطاب عطا فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ محبت کے راستے میں اگر کوئی مصیبت بھی پیش آئے تو اسے رب کی عنایت سمجھنا اور اللہ کے ماں سوا کسی سے سروکار نہ رکھنا۔ جاؤ، یہ آخری ہدایت تھی جو دی گئی۔ بس اس عالم مثال میں اس زبان سے کسی اور کی تلقین محبت نہ ہوگی اور نہ اسے دست کرم سے کسی اور کو اب احرام عنایت ہوگا
اور نہ ہی اس دہن مبارک سے کسی کو کوئی خطاب دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ آخری الفاظ تھے جو تعلیماً آپ نے کسی کے لیے ادا فرمائے۔ اس طرح یہ آخری بزرگ تھے جو قدم بوس ہو کر بارگاہ وارثی سے رخصت ہوئے۔ اس تمام کارروائی کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی، نکات انتہا کو پہنچ گئی۔ شام کو تقریباً 7 بجے آپ نے آنکھ کھولی اور غلاموں کو شفقت سے دیکھا، انگشت شہادت بلند کی اور جوش و خروش سے فرمایا اللہ ایک ہے۔ گویا آخر وقت تک آپ نے توحید پرستی کا ثبوت دیا اور صاف صاف اعلان فرما دیا کہ خبردار، اللہ کو ہمیشہ وحدہ لا شریک سمجھنا اور کبھی کسی کو اس کی ذات میں شریک نہ کرنا۔ رات کو تقریباً 10 بجے آپ نے دریافت فرمایا کیا بجا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا سرکار 10 بجے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا فیض شاہ تیار ہو جاؤ، 4 بجے چلیں گے۔ فیض شاہ نے چیخ ماری سرکار مجھے لیے چلتے رہیں، میں بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پھر مستقل خاموشی اختیار کر لی۔ خلاف معمول آج سانس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی نو عمر لڑکا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اس سے بیشتر عمر بھر ہمیشہ ذکر خفی رہا، ہرگز کسی کو کچھ نہ پتہ چلتا تھا، لیکن اب منزل جانا قریب دیکھ کر راہ محبت کے تھکی ہوئے مسافر کے قدم تیز تر ہو گئے تھے۔ اسی اثناء میں یہ عجیب کرشمہ نظر آیا، ایک سفید روشنی سین سے ہوتی ہوئی دالان میں آئی۔ سرکار والا نے اپنے دونوں ہاتھ کسی نادیدہ ہستی سے مصافحہ کے لیے بڑھا دیے، سر مبارک کو اٹھانے کی کوشش کی جیسے کسی مقدس ہستی کے استقبال کو اٹھنا چاہتے ہوں۔ اس کے بعد شب کے 2 بجے کے قریب اچانک بخار اتر گیا، ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے۔ اتنے میں مکان کے سین میں کھڑے ہوئے درخت پر جگنوں کی طرح روشنی جگمگ کرتی نظر آئیں۔ حاضرین ششدر رہ گئے۔ قریب ہی کھڑے ہو کر ایک بزرگ نے فرمایا یہ رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، برکتوں کا ورد ہے، یہ اس کے تجلیات ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت خاص ہے، جو مانگنا ہو مانگ لو اور ذکر و اذکار کیے جاؤ۔ غرض یہ کہ اس قسم کی نورانی وارداتیں گزر رہی تھی اور حکیم محمد یعقوب صاحب سرکار اقدس کی نبض دیکھ رہے تھے اور لوگ بے چینی سے دریافت کر رہے تھے اب کیا حالت ہے۔ اس وقت 4:13 ہو رہے تھے۔ ادھر حکیم صاحب نے جواب دیا نبض بہت اچھی ہے۔ ادھر ایک دم نبض بند ہو گئی۔ حکیم صاحب ششدر رہ گئے، ہاتھ چھوڑ دیا اور رو کر فرمایا سرکار کا وصال ہو گیا۔ روح پر فتوح نے عالم بالا کی طرف پرواز فرمائی۔ 27 اپریل کو صبح وصال کا سورج طلوع ہوا تو اس کا بے نور چہرہ زرد تھا۔ لوگ حیران تھے کہ آج سورج گرہن بھی تو نہ تھا۔ دوسرا عجوبہ یہ کہ سورج کے درمیان ایک سیاہ پٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ شاید یہ سیاہ پٹی سورج نے آفتاب ولایت کے جدائی کے غم میں باندھ لی تھی۔ وہ غیرت خورشید آج عالم بالا کی سیر کر رہا تھا اور اس کا جشن خاکی احرام میں لپٹا ہو آخری دیدار کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آخری دیدار کی لذت حاصل کرنے کے لیے لوگ پروانہ وار نیچے اور اوپر گر رہے تھے۔ اتنے میں ہوا کا ایک تنو تیز جھونکا سائیں سائیں کرتا ہوا داخل ہوا جس میں آہ و بقا کی غیر مانوس آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسی دن ہندوستان میں جگہ جگہ زلزلہ بھی آیا۔ وصال کے بعد رخ روشن کی چمک و دمک دوبالا ہو گئی تھی، چہرے پر 4 چاند لگ گئے تھے۔ 84 سال کی عمر میں ضعیفی کی شکنیں معدوم ہو کر جسم تندرست و توانا ہو گیا تھا۔ شب وصال کے بعد آئینہ دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ پھول جیسے جسم سے قدرتی خوشبو مہک رہی تھی اور جو اس قدر تیز تھی کہ جس کا ہاتھ یا کپڑا مس ہو گیا اس خوشبو میں رچ بس گیا۔ انوار و تجلیات کا تو ذکر ہی کیا، گویا ایک نورانی چادر نے سارے ماحول کو ڈھانک رکھا تھا۔ سینکڑوں حفاظ قرآن خوانی میں مشغول تھے۔ دوپہر تک 40-50 ہزار لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور پھر وہ نزدیک کے ملکہ مکانات عورتوں اور مردوں سے بھر گئے۔ سڑکیں سب راستے آدمیوں سے بڑے تھے۔ بستی سے باہر تک میدان میں میلہ سا لگا ہوا تھا، حتیٰ کہ مجمع اس قدر بڑھ گیا کہ جنبش کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ جو شخص جس جگہ تھا وہیں پھنس کر رہ گیا۔ انتہا یہ کہ آدمیوں کی بھیڑ کی وجہ سے آستانے کے اقدرے میں اندھیرا ہو گیا۔ دن کے وقت متعدد شمعدان اور لالٹینیں روشن کرنا پڑیں۔ اس کے ساتھ اب یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ اگر جنازہ شریف باہر نکالا گیا تو 1000 عاشقان دیدہ زخمی ہو جائیں گی۔ اس الجھن کو سلجھانے میں درگاہ کی انتظامیہ لاچار اور علاقے کی پولیس مجبور نظر آ رہی تھی۔ نظام عالم درہم برہم ہو چکا تھا۔ ایسی صورت میں سب بندی کا انتظام کون کرتا؟ کعبے کی سمت کا تعین کیسے ہوتا؟ اسی عالم میں جو آدمی جس رخ کھڑا تھا وہیں نیت باندھ کر جنازے میں شریک ہو گیا۔
تھا چاروں طرف اسی کا جلوہ، کیوں لاش ہماری قبلہ رو کی۔ جنازہ بیچ میں اور ہر طرف نمازیوں کا حلقہ، گویا قطبیت کی شان اور کعبہ کی عظمت آنکھوں سے دکھا دی، کیونکہ نہ قطب اپنی جگہ سے ہلتا ہے اور نہ ہی کعبہ اپنا مقام چھوڑتا ہے۔ دیوے کو تم نے قبلہ دیا، کعبہ بنا دیا۔ دیواروں، کوٹھوں اور درختوں پر بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ملت عشق از ہم جد است، عاشقان راہ مذہب و ملت جدا است۔ ہر چار طرف سے آنے والے مریدوں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہ آتا تھا، چنانچہ بافندہ اشخاص نے مختلف مقامات پر 17 بار نماز جنازہ ادا کی۔ مجمع کی کثرت کے سبب جنازہ اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اور پھر آپ کا ارشاد بھی تھا کہ فقیر کا جس جگہ انتقال ہو وہیں دفن کر دو۔ چنانچہ بعد نماز جمعہ فرش خاک سے محبت کرنے والا ابو تراب کا لاڈلا اسی جگہ مدفون ہو کر پردہ خاک کے پیچھے رونق افروز ہوا۔ بے محابہ ہو اگر حسن تو وہ بات کہاں، چھپ کے جس شان سے ہوتا ہے نمایاں کوئی۔ دفن کے بعد یہی صورت رہی کہ ایک پر ایک مٹی دینے کو گر پڑا تھا۔ غرض کے وقت اثر تک مٹی دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر چار طرف سے آدمیوں کے گروہ پر گروہ چلے آتے تھے۔ بہت سے عاشق زار آئے کہ قبر شریف کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بہت سے عشاق قبر شریف سے لپٹ کر زاروں کی طرح روتے تھے۔ دوسری طرف سینکڑوں حفاظ علی الصباحی وقت سے تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آس پاس کے علاقوں میں دور دور تک حفاظ اور قرآن خوان حضرات کو فاتحہ سوم کی اطلاع بھی پہنچا دی گئی تھی۔ چنانچہ شام سے مزید ہزاراں حفاظ کا ہجوم ہونے لگا۔ سینکڑوں شمع دان جا بجا روشن کر دیے گئے۔ رات ہی سے قرآن خوانی کا نیا دور بھی شروع ہو گیا۔ صبح ہوتے ہوتے 1000 کلام مجید پڑھائے گئے۔ دوسرے دن 9 بجے صبح کل شریف ہوا۔ 15-20 ہزار جاں نثاروں کا کثیر مجمع تھا۔ ہزاروں مریدوں نے شیرینی اور شربت پیش کیا۔ محفل میں شربت کے سینکڑوں گھڑوں اور منوں مٹھائی کا ڈھیر لگ گیا۔ کل پڑھنے کے فوراً بعد جب سلام عاشقانہ پیش کیا گیا تو محفل میں کہرام مچ گیا۔ سلام میں وہ سوز و گزار تھا کہ جسے سن کر عاشقوں کے کلیجے سینے سے باہر نکلتے پڑے تھے۔ سلام ہے بلبل گلزار وحدت، سلام ہے قمر و سر و حقیقت، سلام ہے شمع بزم مصطفائی، سلام ہے نور چشم مرتضائی، شبیہ مرتضیٰ شان پیمبر، امیر لشکر میدان محشر، سلام ہے روح زہرا جان حسنین، سلام ہے زینت گلزار کونین، بہار گلشن کونین تسلیم، چراغ خانہ صفتین تسلیم، سلام ہے گنج اسرار ماہنی، سلام ہے شرع رمز من آرانی، سلام ہے والی و وارث ہمارے علی کے لال زہرا کے دلارے، سلام ہے خسرو اقلیم عرفاں شہ وارث علی محبوب سبحاں، سلام ہے شیخ عالم غوث دوراں عطا پاش و خطا پوش مریداں، سلام ہے کشتی دل کے نگہباں، سلام ہے بے سر و ساما کے سماں، تمہارا روزہ انور کو مجرے در اقدس کو صبح شام سجدے، میری آنکھیں تصدق جالیوں پر نثار گنبد عطر میرا سر، قلس پر روزے کے قربان جاؤں، میں مہر و ماہ کو صدقہ چڑھاؤں، میں اس عرض مقدس پر ہوں قربان، کہ آسودہ ہے تو جس میں میری جان، دل مجہول لائے تاب کب تک، یہ آخر نیند کب تک، خواب تک کب تک، میں صدقے میٹھی نیند سونے والا، ذرا رخسار سے چادر ہٹا لے، اٹھ اے سر و خارامہ جان بیدم، بہار گلشن ایمان بیدم۔ اسی محفل کل کے بعد بھی روزانہ شب و روز مزار اقدس پر سینکڑوں کل اور میلاد شریف ہوئے۔ جو بھی خاتم یا معتقد آتا وہ حسب توفیق قرآن خوانی یا میلاد شریف کرا کے کل کراتا تھا۔ ایسی مجلسوں میں حضرت مینم بیگم وارثی کا یہ سلام پڑھایا جاتا تو کلیجہ منہ کو آتا اور سرکار کی حیات طیبہ کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا۔ السلام ہے وارث عالی جناب، جان جان مصطفیٰ و بوتراب، سلام اے فاطمہ کے نورین، خاص تصویر حسن و شان حسین، السلام اے واقف سر جلی، حاجی و حافظ شہ وارث علی، در پہ حاضر ہیں تمہارے یہ غلام، کیجئے مقبول بندوں کا سلام،
دیر سے دیتے ہیں ڈیوری پر صدا، رخ دکھا دیجیے ہمیں بہر خدا، ڈھونڈتی ہے آنکھ وہ دور زماں، تھے نہ جب عشاق سے تم یوں نہاں، تھا ہر ایک پر آپ کا لطف و کرم، دین و دنیا میں نہ تھا کچھ بھی علم، یاد ہے ہم کو وہ شفقت آپ کی، وہ عنایت وہ محبت آپ کی، ترچھی نظریں وہ نگاہ جان فضا، یاد ہے ہم کو تمہاری ہر ایک ادا، لب لگا کر انگلیوں کو بار بار پھیرنا آنکھوں پہ تھا اکثر شہار، مسکرا کر منہ پہ رکھنا ہاتھ کا، نیچی نظروں سے وہ کرتا بات کا، گوشہ تہبند منہ پر ڈال کر بات کرتا دوسروں پر ڈھال کر، آ گیا جب کوئی دلگیر آپ کا، اٹھ کے ہونا خود بغل گیر آپ کا، پاس اپنے اس کو بٹھانا تیرا، فرتے الفت سے وہ لپٹانا تیرا، مارنا وہ گھونسا زانوں پر کبھی، چٹکیاں لینا وہ زانوں پر کبھی، پھر یہ کہنا تم تو ٹھہرو گے ابھی، جاؤ بیٹھو پھر ملاقات ہوئے گی، تھا جب اس نے عمل اشفاق کا، لوٹ جانا کیوں نہ دل عشاق کا، کوئی کس بات پر ہوئے فدا، تھیں ادائیں آپ کی سب دل ربا، سر سے چادر کا وہ گھونگھٹ مار کر، بیچ ایک اس کے گلے میں ڈال کر، پھر کھڑے ہوتے تھے جب بہر نماز، کیا کہوں اس وقت کا انداز و ناز، ہوتی تھی وہ بھی نرالی ایک ادا، اللہ اللہ کیا تھی شان حق نما، ہائے کیا وہ وقت تھا کیا دور تھا، سچ تو یہ ہے رنگ ہی کچھ اور تھا، گرچہ یہ دنیا بے شک لا بقا، پر نہیں ہے ذات کو تیری فنا، حق کا ہے ارشاد یہ قرآن میں، لا یموت اولیاء کی شان میں، اے میرے وارث میرے آقائے کل، فخر دوراں ہادی رائے سبل، کوئی صدمے ہجر کے کب تک سہے، کب تک آخر ضبط کب تک چپ رہے، حال اپنا کیا کہیں تم سے حضور، ہے سراپا پر گناہ پر قصور، تو شائع عقبہ نہیں کچھ ساتھ ہے، اب ہماری لاج تیرے ہاتھ میں ہے بھروسہ دستگیری کا تیری، دو جہاں میں آبرو رکھی ہو میری، یہ تو ہے پورا ہمیں بے شک یقین، آتے ہو تم خود بوقت واپسی، قبر سے لے کر تا روز نشور، یاد رکھیو ہم غلاموں کو حضور، آسرا سب کا ہے تم پر اے شہے، ہو وہ سلطان یا کہ منم یا گدا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خبر وصال دیتے ہوئے اٹاوا کے مشہور اخبار البشیر اسلامیہ نے ہائی اسکول اٹاوا کے بانی اور ذات خال صحافی بہادر مولوی محمد بشیر الدین نے لکھا کہ حاجی صاحب کی ذات بابرکات اس امر کا ثبوت تھی کہ بادشاہوں کے ذریعے سے نا علماء کے وحظ و پان سے اس قدر اشاعت اسلام ہوئی جتنی صوفیاء کرام کی بدولت ہوئی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حتیٰ کہ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے نہ کوئی ملال، حتیٰ کہ اولیاء اللہ کو موت کا بھی خوف و خطر نہیں، بھلا موت ان عاشقان الہی کا کیا بگاڑ سکتی ہے، موت کیا آ کے فقیر سے تجھے کیا لینا ہے، مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ موت سے پہلے کے مطابق جی مرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بجا طور پر قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کی جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کی عظمت کا شعور نہیں۔ اس آیت شریف کے مطابق اللہ کی راہ میں خنجر تسلیم اور ذات سے قتل ہو کر زندہ اور جاوید ہو جاتے ہیں، محبوب حقیقی کی ہر ادا پر مر مٹنے والے عاشقان الہی اسی لیے شہید ناز کہلاتے ہیں۔ اور چنانچہ آفتاب ولایت سے حاجی حافظ وارث علی شاہ نے رائے عشق میں مٹ جانے کے سبب حیات جاویدہ پائی ہے، وہ زندگی کے بہارے بے خزاں بن کر زمانے پر چھا گئے، اس طرح زمان و مکان کی کیو سے ادا کر جہاں چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں باحکم الہی تصرف فرماتے ہیں، یہ ثمرہ ہے رائے خدا میں ان کی والیانہ قربانی اور مخلصار اثار کا، یہ انعام ہے ان کی خوئے تسلیم و رضا کا، عشق و وفا کا، اور یہ جذبہ ہے عشق الہی آپ کی زندگی اور وصل الہی آپ کی زندگی کا مقصد وحید تھا، آخر الامر آپ مقصد زندگی پا کر آپ واصل حق ہوگے، اس طرح اگرچہ ظاہری شکل و صورت ہماری مادی آنکھوں سے روپوش ہوگی کیونکہ آپ عجابی عظمت میں چلے گئے، مگر اس سے یہ ہرگز نہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت والا کی ذات پاک واقعی ہم سے دور ہوگی، نہ سمجھو ہم کو محروم نظارہ،
وہ حسن اب بھی نگاہوں کے قریب ہیں۔ نہ دیکھو صبح یہ کتنی منور، یہ دیکھو چاندنی کتنی حسین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم کے اس مادی جال کو توڑ کر آپ اس نقطۂ سرمدی سے مل گئے ہیں جو کل کا مقصد حقیقی ہے۔ حق یہ ہے کہ جہاں حق ہے وہاں آپ ہیں، کیونکہ آپ کا درجہ فانی فی اللہ تھا، آپ کا مقام باقی باللہ ہے۔ اس طرح آپ حق تعالیٰ کے ساتھ زندہ و تابندہ ہیں۔ عشق حقیقی کے انوار سے اگر نفس کی مادی کثافت دور کر دی جائے تو روحانی بصارت سے آپ ہر جگہ جلوہ وارث نظر آتا ہے زیر مزار خواب راحت میں حضور، اب بھی ہے مگر فیض سے عالم سے معمور، یہ سر خفی ہے عین اعلان ظہور، فانوس میں شمع ساری محفل میں نور۔ لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکہ، ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نیا اور اسی طرح سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ سے معروف شاہ وارثی لکھتے ہیں، السلام ہے مون سے غمخوار ماں، السلام ہے دلبر و دلدار ماں، السلام ہے جان ماں جانان ماں، السلام ہے دین ماں ایمان ماں، السلام ہے وجہ تسکین روح تو، السلام ہے روح جانم بوہ تو، السلام ہے منزل ماں کوہ تو، می کشداں آ خنجر آبرو تو، السلام ہے ابر رحمت السلام، السلام ہے بحر شفقت الاسلام، السلام ہے قوت ادراک ماں، السلام ہے مرہم و تریاک ماں، اور وارثہ بن جماع خمال خوشی، رحم کن برما بحق کے پنجدن، قصہ معروف غمگی اے صبا، وارثان در حضرت سلطان ماں، کن فنا در ذات خود مارا تمام، ختم شد این قصہ کنوی سلام۔ سے معروف شاہ وارثی نے سرکار والا کی خدمت میں سلامہ نذرانہ و عقیدت پیش کیا ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے